بعض صورتوں میں طلاق واجب ہو جاتی ہے، لازم ہو جاتی ہے، بعض صورتوں میں طلاق مستحب ہو جاتی ہے۔ جیسے ایک صحابی رسول ہیں، وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میری زوجہ اگر بے نمازی ہو تو میں اسے طلاق دے دوں، یہ میں زیادہ پسند کرتا ہوں اس کے مقابلے میں کہ میں کل بروز قیامت اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملاقات کروں کہ میری زوجہ نماز نہیں پڑھتی۔ تو علماء نے اس حدیث کی بنیاد پر لکھا ہے کہ اگر زوجہ مسلسل بے نمازی ہے، شوہر پر لازم ہے کہ زوجہ کو حکم دے گا نماز پڑھنے کا، لیکن وہ مانتی ہی نہیں ہے، اول تو نمازی سے شادی کرنی چاہیے، لیکن اگر بے نمازی سے کی ہے تو اب شوہر پر لازم ہے کہ وہ اس کو نمازی بنائے گا، وہ مسلسل نہیں بنتی، تو اب اس نماز کو بنیاد بنا کے اگر وہ اپنی زوجہ کو طلاق دیتا ہے تو یہ ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ لیکن یہ والا مشورہ پہلے دور میں دیا جاتا تھا، کیونکہ پہلے دور میں بے نمازی عورتیں کم تھیں، تو ان کو ڈرانے کے لیے کہ بھئی نہیں دو گی تو گھر ٹوٹ جائے گا، تو نماز پڑھنے والی ہو جاتی تھی۔ آج تو 80% عورتیں نماز پڑھتی نہیں ہیں، تو اس فتوے پہ اگر کوئی شوہر صاحب عمل کریں گے تو پھر تو 80% عورتوں کو طلاق پڑ جائے گی۔ تو آج یہ مشورہ نہیں دیا جاتا، وہ صحابہ کا دور تھا، لاکھوں میں کوئی ایک خاتون ہوگی جو نماز نہ پڑھے، تو اس پہ پھر سختی زیادہ تھی کہ بھئی نماز پڑھو ورنہ طلاق ہے۔ طلاق کی دھمکی دے سکتا ہے شوہر کہ بھئی میں ایسی زوجہ کے ساتھ نہیں رہ سکتا جو مسلسل اللہ تعالیٰ کی اس طرح سے نافرمانی کر رہی ہے کہ نماز ہی نہیں پڑھتی، ایک نماز نہیں پڑھتی پانچوں میں سے، اور میں یہ برداشت ہی نہیں کر سکتا کہ میرے بچوں میں بھی یہ وائرس منتقل ہو۔ ٹھیک ہے نا، باپ چاہے جتنا بڑا نمازی ہو، ماں بے نمازی ہے تو بچہ بے نمازی پھر بنتا ہے، کیونکہ وہ ماں کے ساتھ زیادہ وقت گزارتا ہے، باپ کے ساتھ تو تھوڑا وقت گزارتا ہے۔ یہ وجوہات کی بنا پہ طلاق دینا بعض صورتوں میں مستحب بھی ہو جاتا ہے۔ اسی طرح بہت زیادہ سرکش ہے بیوی، ماں باپ کے ساتھ بہت برا سلوک کرتی ہے، اور بندہ یہ فیل کرتا ہے کہ یار اس کے ساتھ گزارا ہو ہی نہیں سکتا، اتنی سرکشی عروج پر ہو گئی ہے، بنانے کی جتنی کوشش کر سکتا تھا وہ کر لی لیکن بن نہیں رہا رشتہ، تو اب گھسیٹنے کا بھی شریعت نے نہیں کہا۔ اسی لیے تو طلاق کا آپشن اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے کہ یا تو بھلائی کے ساتھ رہو یا بھلائی کے ساتھ چھوڑ دو۔ قرآن میں ہے نا، یا تو دونوں میاں بیوی بھلائی کے ساتھ رہو یا بھلائی کے ساتھ نہیں رہ سکتے، اللہ کی حدود کو قائم نہیں کر سکتے، تو احسان کے ساتھ ایک دوسرے کو الگ ہو جاؤ، چھوڑ دو۔ تو ہمیشہ طلاق کوئی بری چیز نہیں ہے، بعض صورتوں میں اچھی ہے۔ بد مذہب بیوی ہو گئی، کسی کے بیانات سن کے پہلے صحیح تھی، صحیح العقیدہ تھی، بعد میں بد مذہب ہو گئی، تو اب شوہر اگر اس کو طلاق دیتا ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر شوہر کو یہ لگ رہا ہے کہ اس کی بد مذہبیت میرے بچوں میں سرایت کر جائے گی تو طلاق دینا پھر بعض صورتوں میں ضروری بھی ہو جائے گا۔ لیکن باقی چیزوں میں طلاق ناپسندیدہ ہے، اور بلا وجہ طلاق دینا گناہ ہے۔ جیسے مانگنا طلاق گناہ ہے، حضور نے فرمایا کہ اس عورت پر جنت کی خوشبو بھی حرام ہے جو بلا وجہ اپنی شوہر سے طلاق مانگتی ہے۔ مانگنا بھی منع ہے اور بلا وجہ دینا بھی منع ہے، ظلم ہے۔ جو طلاق دے رہا ہے وہ یہ سوچے کہ اگر جس کو میں طلاق دے رہا ہوں وہ میری بیٹی ہوتی تو کیا میں پسند کرتا کہ اس کا شوہر اس کو طلاق دے؟ تو روح کانپ جاتی ہے بندے کی، نہیں نہیں میری بیٹی کو طلاق نہیں پڑنی چاہیے۔ اپنی بہن کے بارے میں سوچو، اپنی ماں کے بارے میں سوچو۔ تو جو جذبات طلاق دیتے وقت ماں کے لیے ہیں، بیٹی کے لیے ہیں، بہن کے لیے ہیں، وہ کسی اور کی ماں، کسی اور کی بیٹی اور کسی اور کی بہن کے لیے بھی ہونے چاہیے۔ خود اتنے فن خان اور اتنے بہادر بن کے کسی اور کی بچی کو طلاق دے دی، اور جب مکافات عمل ہوتا ہے اس کی اپنی بچی کو طلاق پڑتی ہے تو پھر اس وقت آنسو نکلتے ہیں کہ کاش میں آج سے 15 سال پہلے کسی کی بچی کے ساتھ زیادتی نہ کرتا۔ تو پھر دنیا میں بھی نظر آتا ہے ایسے لوگوں کو، یا تو جس کو طلاق دیتے ہیں اس کی جگہ پہ جو افلاطون اس کو بیوی ملتی ہے وہ اس کو پھر صحیح طبیعت سیٹ کر دیتی ہے، اور پھر وہ یاد کرتا ہے اس زوجہ کو۔ بعض اوقات امائیں بچیوں کو مشورہ دے رہی ہوتی ہیں کہ بیٹا وہاں پہ تو نے جا کے نا سب کو اپنی انگلیوں پہ نچانا ہے۔ جو بچی یہ تربیت لے کے اپنے گھر سے نکل رہی ہے کہ وہاں پہ میں نے سب کو غلام بنانا ہے، وہ کیسے گھر سنوار سکے گی؟ وہ پہلے دن سے بدماشی کرے گی، شوہر کے سامنے بھی، ساس کے سامنے بھی، سسر کے سامنے بھی۔ جو محبتوں سے گھر بننا چاہیے تھا وہ پہلے دن اس کی امی نے ہی گھر کا بیڑا غرق کر دیا۔